सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। से मुतालबा है, इसलिए मुसलमानों को ख़ास तौर पर जबकि मसला ये दरपेश हो कि मुकाबिल में वो ताकतें हैं जो इस्लाम दुश्मन है, मुस्लिम दुश्मन है, जो मिल्लत का ख़ात्मा कर देना चाहती हैं, उस वक्त तो लाजमी तौर पर तमाम मुसलमानों को, उनकी जमातों को, उनकी पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए, एक सफ़ में खड़ा हो जाना चाहिए। उस वक्त तो इंतशार सिर्फ ये कि जायज़ नहीं है, बल्कि उस वक्त का जो इंतशार है वो हमीयती की बात है। इसका मतलब ये है कि दीन का एहसास ही नहीं और मिल्लत का एहसास ही नहीं। इसलिए ऐसे मौक़ों पर तो बड़ी शदीद ज़रूरत इस बात की होती है कि उम्मत अपनी सबबंदी करे, शिराज़ा बंदी करे और बिल्कुल सीसा फैलाई हुई दीवार बन जाए। आलमी तौर पर हम सब जानते हैं कि मुसलमानों का जो इंतशार है उसने ही उनको इतना नुकसान पहुँचाया कि खिलाफत उस्मानी का ख़ात्मा हुआ और मुसलमानों के मुल्क तितर बितर हो गए। अब वो एक मुत्तहिदा ताकत नहीं है, बल्कि वो अलामत बन गए हैं इंतशार की। जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक़ है, हमारे मुल्क में अगर मुसलमान आपस में मुत्तहिद होकर अपने मसाइल की फ़िक्र करते और मुसलमानों पर क्योंकि ये लाजिम है कि वो कमज़ोरों का और गरीबों का और मज़लूमों का साथ दें, तो इसलिए वो उनको भी अपने साथ लेते और उनके जो बाइज़्ज़त अफराद हैं उनको इज़्ज़त देते, जिनकी जो हैसियत है अपनी कौम में उस हैसियत का एतराफ़ करते। अगर मुसलमान इस किरदार को अदा करते और इसके लिए अपने को तैयार करते तो मुल्क का नक्शा ही दूसरा होता। जो नक्शा 1947 के बाद बनता चला गया, जिसमें मुसलमान किनारे होते चले गए, उसमें बहुत बड़ा इस बात को है कि मुसलमानों को खुद अपना शूर नहीं रहा, अपना एहसास नहीं रहा और उन्होंने अपने सफ़ों में इत्तेहाद नहीं पैदा किया। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसमें तो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आपस का इत्तेहाद, खुदा न खास्ता इसमें अगर कोताही की गई और ज़्यादा देर लग गई तो अब ज़बान पर वो बातें आ गई हैं जो दिल में छुपी हुई थी। आपने जो कुछ धर्म संसद में सुना और जो कुछ भी आप सुल्ली डीर और बुल्ली बाई ऐप वगैरह के ज़रिए से सुन रहे हैं, उसमें साफ़ तौर पर इसका ऐलान है कि मिल्लत इस्लामिया को गवारा नहीं किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में अगर मुसलमान मुल्की सतह पर और यहाँ सूबाई सतह पर बिल्कुल मुत्तहिद नहीं होते और अपने अंदर इत्तेफाक नहीं पैदा करते, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद अपनी मौत के महज़रनामे पर दस्तखत कर रहे हैं और इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर से मिल्ली हिस्स बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। खुशी की बात ये है कि अब ये एहसास बेदार हुआ है और इस पर तवज्जो हुई और कुछ इक़दाम किए गए हैं। अभी जो बिल्कुल इलेक्शन के करीब आखिरी वक्त में जो कुछ इत्तेहाद कायम हो रहे हैं, गठबंधन बन रहे हैं, ये एक अच्छी अलामत है। चंद्रशेखर के साथ जो इत्तेहाद हुआ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ का, उसमें मौलाना रशादी साहब भी और डॉक्टर अयूब साहब भी शामिल हुए, ये एक खुशआइन बात है। दूसरी तरफ ओवैसी साहब जो अकेले थे, ओम प्रकाश के साथ पहले शामिल हुए, लेकिन ओम प्रकाश अलग हो गया और उसके बाद अब मोहम्मद मिश्रम साहब उनके साथ हुए, बाबू सिंह कुशवाहा साथ हुए और उन्होंने मिलकर अपने इत्तेफाक का मुजाहरा किया। ये भी एक अच्छी अलामत है, खुशआइन बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों ग्रुपों को अलग अलग नहीं रहना चाहिए। ये दो इत्तेहाद या वो दो गठबंधन अगर अलग रहेंगे तो फिर इससे हमारी ताकत कमज़ोर होगी, यानी मुसलमानों की ताकत और जो कमज़ोर पिछड़े तबके के लोग हैं उनकी ताकत, SC और ST और OBC वगैरह के नाम से हमारे दस्तूर में जिनका तज़किरा किया गया है और जिनकी नुमाइंदगी बहरहाल चंद्रशेखर भी कर रहे हैं, कुशवाहा जी भी कर रहे हैं, मोहम्मद मिश्रम साहब भी कर रहे हैं, ये सब हकीकत बैकवर्ड क्लासेस की नुमाइंदगी करते हैं जो हज़ारों साल से इस मुल्क में मजलूम रहे हैं और जिन पर वो जुल्म हुआ है जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ था, वो जुल्म हुआ है और मज़हब के हवाले से किया गया है। इसलिए उनको भी उठना चाहिए
اور جو اقلیت میں شمار کیے جاتے ہیں ان کو اٹھنا چاہیے، اور مسلمانوں کا اور تمام مظلوم طبقات کا اتحاد ہونا چاہیے۔ تو میری اپیل یہ ہے، چندر شیکھر جی سے بھی میری اپیل ہے، اور جناب بابن صاحب سے بھی ہے، اور اویسی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، ڈاکٹر ایوب سے بھی اور مولانا عامر رشادی سے بھی، کہ تمام ادھر ادھر کی ایسی باتوں کو فراموش کر کے جن میں کوئی بھی منفی پہلو ہو، ان سب کو کنارے کر کے اپنے اتحاد کی فکر کرتے ہوئے سب کو جڑ جانا چاہیے۔ چندر شیکھر اور اویسی صاحب میں سے شیوپال کے پاس گئے تھے، اور پرکاش بھی اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے ایک اتحاد کرنا چاہا تھا جو اس وقت عمل میں نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اب چندر شیکھر کی جو آواز ہے اس کے ساتھ بھی اتفاق ہو رہا ہے، وہ ایک ابھرتے ہوئے اچھے لیڈر ہیں، او بی سی کے وہ ایک ابھرتے ہوئے اچھے اور مخلص لیڈر ہیں۔ اویسی صاحب مسلمانوں کے اچھے زعیم ہیں اور کامیاب لیڈر ہیں، اور ڈاکٹر ایوب صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی ایک منجھے ہوئے سیاسی لیڈر ہیں، اور بڑی ان کی جدوجہد رہی ہے، اور انہوں نے ادھر جو خصوصی طور پر توجہ کی کہ علماء کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو ادھر متوجہ کیا جائے کہ وہ مسلمانوں میں بیداری پیدا کریں، اور اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کی اپنی سیاسی قیادت ہونی چاہیے، دوسری قیادتوں پر بھروسہ کر کے جینا اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ ماشاءاللہ ایک اچھا عمل ہے، اور اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہیں۔ تو اس لیے میری خواہش ہے، اور میں محمد مشرم صاحب سے بھی بات کر رہا ہوں، اور اویسی صاحب کے حلقے میں بھی پیغام پہنچا رہا ہوں، اور چندر شیکھر جی سے بھی میری باتیں بالواسطہ ہوئی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں حلقے بھی ایک ہو جائیں، اور جب یہ سارے حلقے ایک ہو جائیں گے تو ان کے پاس ایک اچھی طاقت ہوگی، اور ایک اچھی ابتدا کر سکیں گے۔ جو پارٹیاں معروف ہیں کہ بڑی پارٹیاں ہیں، اور یو پی میں جنہوں نے حکومتیں کئی بار قائم کی ہیں، ان میں سے ایک پارٹی تو بالکل کنارے ہو گئی ہے، اب مسلمانوں میں اس کی کوئی آواز بھی نہیں ہے، اور خود اس کے طبقوں میں بھی اس کی آواز لگتا ہے سنی نہیں جا رہی ہے، اور اس کا جو کردار رہا دوہرا اس کا یہ اثر پڑا۔ لیکن دوسری جو پارٹی ہے سماج وادی پارٹی کہلاتی ہے، چونکہ اس پارٹی کے سربراہ اور اس کے بانی ملائم سنگھ نے مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور مسلمانوں نے بھی ان کو ہمیشہ ووٹ دیا، ان کو کامیاب کیا، اور مسلم ووٹ کی بنیاد پر ہی وہ کامیاب ہوتے رہے۔ تو اب ان کے بیٹے اکھلیش کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو جوڑیں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں، اور بھرپور طریقے پر مسلم قیادت کی بھی نمائندگی کروائیں۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ سماج وادی پارٹی میں جو عنصر غالب آتا چلا جا رہا ہے وہ بھی مسلمانوں کو قبول نہیں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی نمائندگی اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، بالخصوص جو دیندار مسلمان شمار ہوتے ہیں ان سے تو بالکل پرہیز کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں سماج وادی کی بھی پکڑ کمزور ہو رہی ہے، اور جو 22 سال کے جو الیکشن ہونے والے ہیں، اب زیادہ وقت بھی نہیں رہ گیا ہے، ان میں یہ سمجھنا مشکل ہے کہ سماج وادی فتح حاصل کر لے گی۔ میں نے پہلے بھی ایک بیان میں کہا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پارٹی بھی مکمل اکثریت کے ساتھ نہیں آئے گی، بلکہ ایک کھچڑی اور ملی جلی سرکار بنے گی، ایسے آثار لگ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بیلنس ایسا تیار کریں، اور ان کے پاس بھی ایسی طاقت ہو اپنے نمائندوں کی کہ جس کی بنیاد پر وہ کنگ میکر بنے، حکومت انہی کے ذریعے بنے، اور ان کی آواز سنی جائے اور ان کا اچھا اثر پڑے۔ اس لیے بہرحال میرا یہ پیغام ہے، اور کیونکہ ہم لوگوں کا کئی سال سے 2012 سے تو خاص طور پر سیاسی میدان میں یہ مشن ہے کہ اتحاد قائم کیا جائے۔ ہم لوگ ایک طرف ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی اہل مذاہب ہیں ان کے درمیان ایک انسانی اتحاد قائم کرنے میں لگے ہیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے درمیان ملی اتحاد، قومی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اب اس وقت کا جو اس وقت ہے وہ بہت بحرانی وقت ہے، اور یہ وقت ہاتھ سے اگر نکل جائے گا تو نقصان صرف 5 سال کا نہیں ہوگا، ان کی زبان یہ کہتی ہے کہ 50 سال کا ہوگا، انہوں نے بڑے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ اس لیے
اس وقت ذرا سی بھی جو غفلت ہے وہ ہم کو پیچھے چھوڑ دے گی اور بڑی ناکامیاں ہوں گی. اس لیے بہت ہی احساس ذمہ داری کے ساتھ تمام نوجوانوں کو، علماء کو، طلباء کو، عام مسلمانوں کو لگ جانا چاہیے. اپنے اپنے حلقے کی طرف سے وہ یہی بات کہیں کہ مل کے چلیے پورے اتحاد کے ساتھ، اور مسلمان جتنے بھی مظلوم طبقات ہیں یعنی ایس سی اور ایس ٹی او بی سی کے جو نمائندگان ہیں ان کو ساتھ لے کر ایک نیا فرنٹ، ایک نیا گٹھ بندھن، ایک نیا پلیٹ فارم تیار کیا جائے. اگر اس وقت اس میں کامیابی ہو جائے گی تو یہی پلیٹ فارم پھر 2024 میں اپنی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا اور پورے ملک کے نقشے کو بدلنے میں اس کا بڑا فعال کردار ہوگا. تو یہی سوچتے ہوئے کہ مسئلہ صرف 22 کا نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ 24 کا ہے. ہمیں 22 میں اس تجربے کو کامیاب کرنا ہے جس درجے میں ہو. اس کو نہیں سوچنا ہے کہ ہم اکثریت تو نہیں لا سکتے تو بلا وجہ کیوں مداخلت کریں. یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ان کا سوچ صحیح نہیں ہے، ان کا شعور بالغ نہیں ہے. وہ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے فی الحقیقت نقصان دہ ہے، اور ان کا یہ سمجھنا کہ کسی پارٹی کو ہٹانے کے لیے ہمیں کسی بڑی پارٹی کو سامنے لانا ہے. یہ خوبصورت بات لگتی ہے لیکن اس کے اندر ایک خطرہ چھپا ہوا ہے کہ پھر کبھی بھی مسلم قیادت اٹھ نہیں سکے گی. ملک اور ملت ہمیشہ مسلم سیاسی قیادت سے محروم رہے گی.